بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے انسان کو کس لیے خلق کیا ہے تو اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ اپنی عبادت کے لیے، اور اکثر لوگوں سے یہ جواب سننے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ اسی کانسیپٹ کی وجہ سے اکثر مسلمان حقیقی مسلمان اور مومن نہیں ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جب ایک شخص یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ اللہ نے اسے عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو وہ اپنی عبادتیں انجام دیتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ دیگر عبادات کو انجام دیتا ہے، اور ان عبادات کو انجام دینے کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے خلقت کا مقصد پورا کر دیا ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ نامحرم کی جانب بھی دیکھتا ہے، حج پر جانے کے باوجود بھی وہ بد اخلاقی کرتا ہے۔ لہٰذا ان عبادات کو انجام دے کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا ہے، اور اب ان عبادات کے باوجود میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، میں بد اخلاقی بھی کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کر سکتا ہوں، اور میں نامحرموں کی جانب دیکھ بھی سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے بعض نماز پڑھنے والے افراد اور دیندار افراد نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز کے صف اول جماعت میں بھی موجود ہوتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف عبادات کے ساتھ ساتھ مختلف حرام کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں، مختلف دھوکے بازیاں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کی جانب رجوع کریں، اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ، تم نے مجھ انسان کو کس لیے خلق کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں، اور بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دے، اپنے پورے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعمال کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی انسان وہ اعمال انجام دے جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرے جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اگر انسان اس عقیدے کا مالک بن جائے تو وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، وہ نامحرموں کی جانب بھی نہیں دیکھے گا، وہ حرام کام بھی انجام نہیں دے گا، وہ سود بھی نہیں کھائے گا، اور وہ لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دے گا اور لوگوں کا حق بھی نہیں چھینے گا۔ لہٰذا اس سے پہلے اگر ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں عبادت اور اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ہمیں اس کانسیپٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے نہیں بلکہ بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور عبادت کرنا بندگی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس عبادت کے ذریعے انسان بندگی کی منزل تک پہنچ جائے۔ اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے تاکہ اس روزے کے ذریعے انسان بندگی کی اس منزل تک پہنچ جائے اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعمال کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اے اللہ، میرے اعمال، میری خواہشات، میری سوچ، میری آنکھیں سب تمہارے احکامات کے تابع ہیں، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ضامن اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔